سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اس مقصد کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہیں رہے گا۔ اور طاغوت کی، شیطان کی راہ میں اس مقصد کے لیے لڑنا کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس شیطانوں کے ساتھیوں سے لڑو، ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں کمزور ہیں۔ یعنی بظاہر شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چال چلتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو نہ ان کی تیاریوں سے خوف زدہ ہونا چاہیے اور نہ ان کی چالوں سے۔ ایز اے ریزلٹ آخر کار ان کا انجام ناکامی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اس آیت کے تین مطلب ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز اور زکات سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو۔ تو یہ صبر اور برداشت کا حکم ان پر بہت بھاری گزرتا تھا، شاق گزرتا تھا۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہیں ڈیمانڈ کرنے والوں، تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ کر ڈرا جا رہا ہے، سہما جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکات اور ایسے بے خطر کاموں کا تھا اور جانے لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا، یہ لوگ پکے دیندار تھے، مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کھسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی پڑتی تھی اور رات دن کا مشغلہ ہی جنگ تھا۔ اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز اور زکات سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو لوٹ کسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کی بجائے خدا کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، خدا کی خاطر لڑنے میں کمزور اور بزدل بنے جاتے ہیں۔ وہ دستے شمشیر زن جو نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا، اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی زیادہ۔